صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ جب علم آتا ہے تو علم انسان کو برائی سے، بے حیائی سے، فحاشی سے، بدعملی سے پھر روکتا ہے۔ اگر علم کو علم سمجھ کر کے اور اس کی طلب رکھ کر کے حاصل کیا جائے تو پھر بڑا نفع ہوتا ہے۔ اور جو علم ہو اس کے لیے بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انا نسألک علما نافعا، جو علم ہے یا اللہ اسے ہمارے لیے نافع علم بنا، نفع دینے والا۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ باہمی اتحاد اور اتفاق کی اہمیت اور ضرورت، کہ مسلمان وہ خاندان کی صورت میں ہوں، مسلمان وہ برادری کی صورت میں ہوں، گاؤں کی صورت میں کہیں جمع ہوں، کسی جگہ کسی نسبت سے جمع ہوں، یا ملکی حیثیت سے انہیں دیکھا جائے یا عالمی حیثیت سے انہیں دیکھا جائے، بین الاقوامی سطح پہ، تو مسلمانوں کی اجتماعیت اسلام یہ چاہتا ہے کہ نظر آنی چاہیے۔ جب تک نظر نہیں آئے گی ہمیں وہ جو فوائد، جو برکات ہم اپنے گھر میں اسلام کی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں نصیب نہیں ہوں گی۔ یہ بات ہم سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ مقامات بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، بات پھر وہی آتی ہے، اتوار والے دن آپ کے یہاں یہ کلاس ہوتی ہے، اس میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھروں میں ماحول بنائیں، بچوں سے پڑھوائیں، سنیں، خود پڑھ سکتے ہیں، خود پڑھیں ترجمے والا قرآن پاک۔ تو قرآن پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک فرامین میں ہر چیز جس پہلو سے آپ اسے دیکھو، اسلام کا ہر شعبہ جس طرف سے اسے دیکھو، سمجھانے میں نا اللہ پاک نے حد کر دی ہے، حد کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے میں، اللہ تعالیٰ نے سمجھانے میں، ہر چیز میں ہر انداز نرالا ہے اللہ پاک کا۔ ایک جگہ پہ سمجھایا اس چیز کی مصلحت سمجھائی، دوسری جگہ پہ سمجھایا کہ نقصان بتایا کہ یہ نقصان ہے یہ کام کرنے کے۔ تو یہ جو موضوع ہے، اس موضوع کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت سمجھایا ہے امت مسلمہ، کہ جب ایمان قبول کر لیا ہے، یہ اللہ نے کبھی نہیں کہا جس کوشش میں آج ہم لگے ہیں کہ یہود و نصارہ کے اوپر اگر تم نے تقیہ چھوڑ دیا، ان کا آسرا چھوڑ دیا تو تم تباہ ہو، برباد ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ نے منع کیے۔ پارہ نمبر 6 ہے سورۃ المائدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ وجہ کہ اللہ کیوں نہ بنائے کہ بعض ہم اولیاء بعض، کہاں اللہ پاک کی ذات اور کہاں ہم۔ انسان ذرا اپنے آپ کو دیکھے، پھر اللہ پاک کو کیا ضرورت ہے جب اتنے پیار سے بنایا تھا، اتنی شان سے بنایا تھا، جب ایک چیز کو خود انسان بناتا ہے، ایجاد کرتا ہے، توڑ دے کون ہے پوچھنے والا؟ بلا وجہ ہی توڑ دے کون پوچھ سکتا ہے؟ میرا موبائل ہے میں توڑ دوں، کون ہے جو مجھے پوچھ سکتا ہے؟ میری چیز ہے۔ اللہ کی انسان جتنی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کیا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح چاہے کرو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ جو چاہتا کرتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ سورت کا نام سورت الانبیاء ہے اور پارہ نمبر 17 ہے۔ حال یہ ہے کہ وهم یسألون، وہ پوچھے جائیں گے کہ تم کیا کچھ کر کے آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز سے منع کرتا ہے تو اس طرح نہیں کہتا بس تم نے نہیں کرنا جی تم مجبور معاذ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سمجھاتا ہے کہ والدین بھی نہیں سمجھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ بعض ہم اولیاء و بعض، اچھا دوستی اللہ کیوں نہیں کرنی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض ہم اولیاء و بعض، ان کے جو بعض ہیں نا، بعض کے دوست ہیں، وہ تمہارا دشمن ہے، بعض کے دوست ہیں۔ اگر پھر بھی تم زور لگاؤ گے، دوستیاں لگاؤ گے، تو منہ موڑو گے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ،
پھر تمہیں انہی میں شمار کیا جائے گا۔ حدیث پاک ہے المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن انسان اسی شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ تو یہ مضمون اگر آپ دیکھیں پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ جن سے ہم یاری لگائے بیٹھے ہیں اللہ کے اور اللہ کے اس اسلام کے دین کے اللہ کے نبی کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے، اور جو ہم آپس میں نفرتیں پھیلائے بیٹھے ہیں یہ اللہ کے نزدیک انتہائی مذموم ہے، اللہ کے نزدیک انتہائی برا فعل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر فرمایا کہ میں صحابہ کی دلچسپی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت دیکھیں، پھر اللہ کا سمجھانے کا انداز دیکھیں، بندے کا دل کرتا ہے کہ یار میں بڑا ظالم ہوں، مجھے یہ کرنا چاہیے، بندے کا نفس ملامت کرتا ہے۔ آج ہم اتنے دور ہیں دین سے کہ اگر کبھی کبھار ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کوئی دیکھ لے گا یہ نہ کہے کہ یہ بھی مسجد میں آ گیا، ہمیں اس بات پہ شرم آ رہی ہوتی ہے، اور ہمیں اس بات پہ شرم نہیں آتی کہ ہماری زندگی گزر رہی ہے اور ہم دین سے دور ہیں، ہماری اولاد ہو گئی ہے، اللہ کی نعمت ہے، کل اللہ اس بارے میں پوچھے گا یہ نماز نہیں پڑھتے، ہمارے گھر والے نماز نہیں پڑھتے، اس بات میں ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت تھی، ابھارنے کے لیے صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جو روزے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، اچھا، فرمائے یا رسول اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ عمل زکوٰۃ سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ کی طلب اور بڑھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل صدقے سے بھی بہتر ہے، ان سب چیزوں سے افضل ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ عمل کون سا ہم کریں گے، ضرور کریں گے، بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا، جڑ کے رہنا، صلح رحمی کرنا، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو۔ جب مسلمان ہے دنیا کے جس کونے میں بستا ہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان وقت نہیں ہوتا حوالہ جات دکھانے کا، میں حوالہ جات بتا دیتا ہوں، اگر کوئی ساتھی نوٹ کرنا چاہے اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے تو نوٹ کر سکتا ہے۔ پارہ نمبر 26 ہے، سورہ حجرات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یہ واتقوا اللہ جو آتا ہے نا قرآن پاک میں، یہ بندے کی عملی زندگی کو بنانے کا نسخہ ہے۔ ہمارے تفسیر کے استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ ہر چیز کا، ہر بیماری کا ایک علاج ہوتا ہے، گناہوں والی جو بیماری ہے اس سے بچنے کا یہ علاج ہے اتقوا اللہ، اللہ کا خوف پیدا کر لو دل میں۔ جب اللہ کا خوف آتا ہے، خوف کے مارے بندہ عمل کرتا ہے، پھر اللہ کی محبت آتی ہے۔ ہمیں خوف ہی نہیں ہے، محبت کہاں سے آئے گی؟ اللہ معاف کرے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب بندہ ان کی گہرائی میں جاتا ہے، جب بندہ ان کی تفسیر پڑھتا ہے آیات کی، جب بندہ اپنے پیارے نبی کی فرامین کو دیکھتا ہے تو پھر بندے کو، آج اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں پھر بندے کو اپنے آپ سے گھن آتی ہے، یہاں پر کیسا شخص ہوں، تو میرے اعمال کیسے ہیں؟ آج میرے اندر فکر کیوں نہیں؟ رب کا خوف نہیں ہے، جب خوف نہیں ہے محبت ہی نہیں ہے، جب ان چیز کی محبت ہی نہیں ہے، جب محبت نہ ہو تو طلب پیدا نہیں ہوتی، جب محبت نہ ہو پھر طلب پیدا، آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کو طلب کرنے کی جستجو میں لگ جاتے ہیں۔ آپ کو مجھے اگر امت مسلمہ کو اجتماعی بات کریں، رب سے اور رب کے رسول سے محبت ہی نہیں ہوگی پھر طلب کیسے آئے گی؟ جب طلب ہی نہیں آئے گی پھر عملی زندگی کیسے درست ہوگی؟ یہ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یہاں بھی پارہ نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ واعتصموا بحبل اللہ، یہ جو آپ بچپن میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ اس چیز کو ذہن سے 2 منٹ کے لیے نکال سکتے ہیں کہ جو ہمارا معاشرہ کرتا ہے، بالخصوص ہمارا پنجاب، ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، ہماری نوجوان نسل کو وضو کے فراز کا علم نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ایک انٹرویو میری نظر میں گزرا ہے، ایک صحافی کر رہا تھا، غیر مشہور صحافی تھا، نوجوان بھائیوں سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ یہ پوچھ رہا تھا ٹک ٹاک ایک کوئی ایپ ہے، اللہ
نے نہ واسطہ اس سے پڑھوایا ابھی تک، اور اللہ کرے اس سے واسطہ پڑھے بھی نہ، اگر پڑھے تو کسی جائز کام کے لیے پڑھے۔ کوئی ٹک ٹاک کوئی ایک ایپ ہے، اس پہ اس بندے کے، اس بچے کے 4 ملین فالوورز ہیں، یعنی 4 ملین لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں اس کی ویڈیو کے۔ اور اس صحافی نے اس بچے سے سوال کیا، اس صحافی نے بچے سے کیا سوال کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، حضرت ابوبکر صدیق کون تھے، ان کے والدین کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں۔ کہا کہ اچھا دوسرا کلمہ سنا سکتے ہیں؟ تو دوسرے کلمے پہ اس نوجوان نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، کلمہ غلط ہے، محمد الرسول اللہ لفظ ہے۔ لیکن میں نے ماں کو دیکھا تو میں اپنے اوپر ایک ندامت ہوئی، اور آپ کے معاشرے کے اوپر ایک ندامت ہوئی، اور افسوس ہوا کہ کاش یہ حالات کس طرح درست ہو سکتے ہیں۔ میں یہ چیز آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندے کو اتنی نوجوان نسل فالو کر رہی ہے اور اسے بنیادی کلمہ ہی نہیں آتا، اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں پتا کہ جس کے حسنات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ساری امت کے اور صحابہ کے حسنات اتار دیے سوائے ابوبکر صدیق کے، ان کے حسنات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ آج نئی نسل کو اتنا پتہ نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس بات کی آڑ میں یہ بات سمجھا کے بیان کر کے کہ نوجوان نسل کو 2 منٹ کے لیے یہ چیز ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ جو آج ہمارا معاشرہ کر رہا ہے، نوجوان کو وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، نماز کا پتہ نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں جب نکاح کا موقع آتا ہے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ کلمے سن لیں، پہلے سن لیں، کل شرمندگی نہ ہو۔ یہ کبھی نہیں سوچا میں نے اور آپ نے اور ہماری اس امت نے، اللہ سب کو ہدایت دے، کہ اگر اللہ نے سوال کر لیا اس وقت کون سا مولوی کام آئے گا؟ تیاری وقت سے پہلے کی جاتی ہے، بعد میں نہیں کی جاتی، وقت سے پہلے کی جاتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو رواج بن چکا ہے، ہاں وہ فلاں ہے اور میں یہ فلاں ہوں، میں یہ ہوں اور وہ یہ ہے، یہ اس کی مسجد ہے اور وہ اس کی مسجد ہے، اس کو ذہن سے نکال۔ میں اتنی لمبی بات تمہید باندھ کے اتنی لمبی بات میں نے اس وجہ سے کی، آپ کو بتا دے کہ حوالہ دیا نوجوان کا، یہ اس وجہ سے کی کہ کیوں مار پڑ رہی ہے، کیوں پڑ رہی ہے؟ اللہ کے گھر کو نفرت کا مرکز ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی، بھائی کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارا قرآن پاک تو کہتا ہے حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں بھی ہو بس ساری زمین کو اللہ نے قبلہ بنا کے رکھ دیا، اور ایک جگہ مختص ہوئی، مسجد بن گئی، اللہ کا گھر بنا ہوا ہے۔ ایک بندہ اٹھتا ہے جس کو وضو کے فرائض کا علم نہیں ہے، کہتا ہے نماز نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ تو میں یہ موضوع بڑے درد دل سے آپ کے پاس لے کے آیا ہوں کہ باہمی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کے عمل سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ کہاں محفوظ ہے؟ ایک بندہ ہے نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ ہے حج کر کے آ جاتا ہے، ایک بندہ ہے نماز مسجد میں خدمت کر رہا ہے، نماز میں جماعت پڑھ رہا ہے، ادھر سے ہمارا مولوی اٹھے گا جذبات میں آ کر کے جیسے دین کا علم کوئی نہیں ہوگا، علم والا بندہ نہیں کرتا ایسے، علم نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور ہمارا ان پڑھ مقتدی کہے گا واہ جی واہ مولوی صاحب کیا بات ہے۔ افسوس ہے، ماتم کرنا چاہیے، ماتم کرنا چاہیے اس مولوی پہ اور ماننے والوں۔ آج امت بٹ گئی ہے۔ میں نے بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کیا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، تو صحابہ نے جستجو کی، آپ نے یہ فرمایا کہ زکوٰۃ سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقے سے بھی افضل ہے مسلمانوں کو جوڑ کے رکھنا۔ جب جوڑ کے رکھنا افضل ہے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ آج جو مسلمان معاشرہ وہ کہیں کا ہو، ہمارا ملک ہو، ہماری مسلم دنیا ہو، مسلم ممالک ہو، جہاں کہیں بھی ذلیل ہو رہے ہیں، مجھے بتایا جائے ایک دوسرے کا ہاتھ کیوں نہیں تھامتے؟ اپنے ملک کی مثال لے لو، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ہم، اور ہمارے افسران ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے لیڈران ہیں، جتنے بھی ہیں ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی۔
अब नए टैक्सों की एक महंगाई का नया तूफान आने वाला है। आपको पता होगा कल 25 रुपए डॉलर महंगा होगा, 25 रुपए। और मुस्लिम जो ये सऊदी ममालिक है, अरब ममालिक है, उन्होंने हमें कह के कि हम इतने पैसे देने लगे हैं, लेकिन अमेरिका को पता था मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है, IMF को पता था इत्तेहाद नहीं है, उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा कि हम शराब पे देंगे और ये फंस गए। फिर IMF के पास चले गए, IMF ने कहा कि नहीं, गरीब का खून अभी और निचोड़ना है। इन्होंने कहा हमें कबूल है, निचोड़ेंगे। ये है मुसलमानों में इत्तेहाद न होने का नुकसान। अगर सऊदी अरब देखता है, चलो अपने हुक्मरानों को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, अगर वो देखता है कि मेरा मुसलमान है, मेरा भाई है, मैं क्यों शराब पी दूं, मैं करूंगा ताउन। इस्लाम तो ये कहता है, एक दफा ज़कात का जब हम बयान कर रहे थे उस मौजू पे मैंने आपको बताया था 12 नंबर 10 का हवाला देके कि वहाँ ज़कात के मसाले में एक ये चीज थी कि अगर कोई बंदा कर्ज में मुब्तला है, और अब तो कई सारे जो मकरूज लोग हैं वो खुदकुशियां कर रहे हैं, माने कुछ घर के खर्चे नहीं चलते, खुदकुशियां कर रहे हैं। तो इस्लाम ही कहता है अगर कोई बंदा मकरूज है, अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो आप कर्जे से उसकी जान छुड़ाएं, ज़कात का पैसा उसको दें। इस्लाम ही कहता है। लेकिन हमारी हुकूमतें क्या कहती हैं, हम तो टैक्स लेंगे, अगर कोई मरता है मर जाए। ये बामी इत्तेहाद और इत्तेफाक न होने की वजह से हो रहा है मुसलमानों के साथ। आप अक्सर ममालिक को देखिए, मुस्लिम दुनिया को, वो IMF के चंगल में फंसे और ऐसे फंसे कि फंसते चले गए और फिर दिवालिया बन मुल्क दिवालिया हो गए। और यहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है, अल्लाह ना करे हमारे मुल्क के साथ ऐसा हो। लेकिन बुनियाद हम उस मौजू पे नहीं जाते। बुनियादी बात जो ये वो हमें ये समझने की जरूरत है कि हम दूर न जाए। हम देखें अपने मुआशरे को, अपनी बिरादरी को, कि जब मुसलमान तकसीम होते हैं तो फिर कैसे वो जो कुफरी निजाम है उनको अपने जाल में फंसाता है। तकसीम कहाँ से होते हैं, पहले कबीले तकसीम होते हैं, फिर मोहल्ले तकसीम होते हैं, फिर सूबे तकसीम होते हैं, फिर मुल्क आपस में तकसीम होता है, फिर जुबानी तासुब आता है, फिर रंग का तासुब आता है, फिर नस्ल का तासुब आता है, और फिर तेरा ये मुल्क है, मेरा ये मुल्क है। जिस तरह मैंने ये मिसाल दी, ये तेरी मस्जिद, ये मेरी मस्जिद। अल्लाह का घर तो फिर है ही कोई नहीं, ये आपकी दुकान बन गई, ये अल्लाह का घर तो नहीं है फिर। अरे तेरा मेरा है। अगर अल्लाह का घर है तो मैं एक हिंदू को भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जहां मेरा अल्लाह है वहां हिंदू का भी वही अल्लाह है। समझने की जरूरत है, बात को समझने की जरूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी आते, आप तारीख उठा के देखें, हदीस का जखीरा उठा के देते, आप मस्जिद नबवी में ठहराते थे। हमें मना किया जाता है फलां मस्जिद में ना जाना, वहां नमाज नहीं। अजीब बात है। हाँ, लोग कहेंगे ज़हन में आएगा, हाँ जी इख्तलाफात हैं, तो ये बात आप चीज ज़हन में रखेंगे, जहाँ छोटे छोटे इख्तलाफात हों वहाँ उसको बुनियाद बना करके एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे नहीं लगते। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं अपनी मुस्नद इमाम आज़म में कि अगर एक मुसलमान है उसमें 99 निशानी ऐसी हैं जो कुफर पे दलालत कर रही हैं, और एक निशानी ऐसी है कि मुसलमान होने की दलालत कर रही है, तो आप उसके ऊपर कुफर का फतवा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो निशानी है। और यहाँ तो पूरे पाकिस्तान में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मुकल्लिदीन है, उनके मुकल्लिदीन है, फिर फतवेबाजी कैसी। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, इस चीज की जरूरत है कि आज हम सबसे पहले अपनी बिरादरी में, फिर अपने गांव में, फिर अपने मुल्क में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक बनाए। इसमें अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है। जब मुस्लिम मुआशरा जुड़ता है, जब खानदान जुड़ते हैं, जब एक मोहल्ला जुड़ता है, तो वहाँ अल्लाह की बरकतें और रहमतें नाज़िल होना शुरू हो जाती है। एक छोटी सी मिसाल, मैं असबाब का जिक्र किया, बात को खत्म करते हैं, वक्त नहीं है। छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूँ। पिछले हफ्ते हमारा मौजू भी ये था, चोरी और डकैती। पिछले हफ्ते हमने ये मौजू रखा था। तो एक अरसे से 2-3 साल हो गए, सर्दियों में कितनी चोरियां होती हैं, गर्मियों में भी होती हैं। सर्दियों में लोग क्योंकि अंदर सोते हैं तो लोग आके माल उठा के खोल के लेके चले जाते हैं।
مجھے بتایا جائے گا اگر ایک گاؤں کے سب لوگوں کے اندر اتحاد اور اتفاق ہو یہ کام ہوگا؟ نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تو اللہ معاف کرے حال یہ ہے کہ میری سگا قریبی رشتہ دار اگر اس کا نقصان ہوتا ہے میں کہتا ہوں اس کا ہوا خیر ہے، جب میرا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس کا ہوا خیر۔ اتحاد ہو تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، سارا گاؤں مل بیٹھ کے سوچتا ہے کہ کیا حل کیا جائے، کیا حل کیا جائے اس کا۔ گاؤں کی جو بنیادی راستہ ہے اس کے اوپر گیٹ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے، آپس میں فون کر کے ایک دوسرے کے مسائل بتائے جا سکتے ہیں کہ نہیں بتائے جا سکتے۔ گاؤں میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، مثال طور پر اگر گاؤں میں کوئی برداشت ہوتی ہے، گاؤں کی اس پار اگر کوئی سب سے آخر گھر ہے اور اس پار آخر گھر ہے، روڈ یہی ہے اور کوئی روڈ ہے ہی نہیں، گاڑیوں پہ میرے اور آپ کے جو ورکر سے لوڈ کر کے لوگ لے جاتے ہیں۔ اتحاد کی مثال دے رہا ہوں، اگر ہم کہیں کہ یہ جو آخری والا گھر ہے نا یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، سب کا بھائی بھائی ہے، یہ کرے گا، اس کی یہ ذمہ داری ہے، میری یہ، اس کی یہ ہے کہ ایک پھٹی لے لے بڑی سی جو روڈ کے اوپر پوری آد ہے اس کے اوپر میخیں لگا دے۔ اگر کوئی ایسی واردات ہوتی ہے سب سے پہلے ہر بندہ اس ہمارے بھائی کو فون کرے گا، وہ روڈ کے اوپر رکھ دے گا، پھر وہ گاڑی وہاں سے نکل کے دکھائے، پھر چور وہاں، جب چور کے کام میں اتنی بات بھی پڑ گئی کہ سارے متحد ہو گئے ہیں، اگر ہتھے چڑھ گئے تو نہیں بچیں گے، وہ اس شہر کا اس دیہات کا رخ ہی نہیں کرے گا۔ یہ جتنے بھی نقصان ہے، یہ فسادات ہے، یہ ہمارے باہمی اتحاد اور اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جب ہمارا مسلمان بھائی کا نقصان ہوتا ہے ہمیں درد نہیں ہوتا، ہمیں فکر نہیں ہوتی، اس طرح اکیلے سارے مار کھاتے ہیں، جس طرح آج ملک مار کھا رہے ہیں۔ کتنے بھی اسلامی ملک ہیں آپ نے اٹھا کے دیکھ لیں، شام ہے، مصر ہے، عراق ہے، فلسطین ہے، اور کئی، افغانستان کو آپ دیکھ لیں، ایک بار کھاتا رہا دوسرا مسلمان ملک دیکھتا رہا۔ اگر سارے یکجا ہو جاتے تو یہ ہوتا، کبھی نہ ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میری پہلی اور آخری بات آپ سے یہ ہے کہ آج مسلم معاشرے میں آپس میں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، اور اس چیز کو ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اپنے خاندان سے شروع کرنا ہے، اپنے محلے سے شروع کرنا ہے، اور ملک کی سطح پہ لے کے جانا ہے۔ ہم جب کوئی لیڈر منتخب کریں گے، ہم کسی کو اپنا امام بنائیں گے یہاں میں یا سیاست میں، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں اسلام کی جو نشانیاں علامات ہیں یا اسلام اس کی اپنے اوپر کتنا ہے، پھر اس کو ہم منتخب کریں گے، پھر دیکھیں معاشرہ درست ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ یہ آیت کا ترجمہ سن لے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط سے دے، سام کے رکھو جمیعاً سارے کے سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا،